محترم حضرات، آج کا موضوع سورہ احزاب کی چند آیات کے ضمن میں کچھ باتیں پیش کروں گا جن کا تعلق عورتوں کے پردے سے ہے کہ شریعت میں، اسلام میں پردے کا کیا تصور ہے۔ پردہ دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ احزاب کی ان آیات میں جس پردے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ پردہ عورتوں کے سلسلے میں ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ضمن سے اس بات کو تمام امت کی ماؤں اور بہنوں تک پہنچایا گیا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے۔ اب جہاں تک عورتوں کا ذکر ہے تو دوسرے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے، لیکن نسوانی کچھ ایسے امور ہیں جن کا تعلق نسواں ہی سے ہوتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا نسواں عورتوں کا ہی کام ہے۔ اس کام کو مد نظر رکھتے لیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعدد ازواج مطہرات کو اپنایا کہ جو نسوانی مسائل ہیں ان کو امت کی عورتوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ کام انجام دیا، اور سب میں جو پیش رہی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ازواج مطہرات کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، ان کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضن بالقول، تم تقوی اختیار اگر کرتے ہو، تقوی کرتے ہو تو تم اپنے قول میں، اپنے فعل میں اکڑ پنا پیدا کرو، اپنے قول میں بالکل تم نرمی پیدا نہ کرو، کیونکہ اس سے جب دوسرے شخص کے ساتھ آپ بات کریں گی ان کے دل میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو نبی کی بیویوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا تعلق خانوادہ نبوی سے ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے نبی کی بیویاں بنا کر، تاکہ اس امت کو تم سکھلا سکو ان کے مسائل کو۔ حضرت مولانا امین اصلاحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سورہ احزاب، یہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، کہ سورہ احزاب میں جو تذکرہ پردے کا کیا گیا ہے وہ خارجی پردے کا ہے، گھر سے باہر کیسے عورتیں نکلیں گی اس پردے کا تذکرہ ہے، اور سورہ نور میں خاص پردے کا اہتمام کیا گیا جو پردہ گھر والوں سے کیسے کیا جائے گا۔ یعنی سورہ احزاب میں پردے کے عموم پر بات ہوئی ہے، اور سورہ نور میں پردے کے خصوص پہ بات ہوئی ہے کہ گھر میں کون کون سے محرم ہیں، کون کون نامحرم ہیں۔ جیسے گھر میں 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا شوہر تو اس کے لیے ابھی نامحرم ہے، لیکن اگر اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لڑکی کی دوسری بہن اس پہ روا ہے۔ دیٹ مینس کہ وہ جیجو جو اس کا ہوا وہ اس کا کے لیے نامحرم ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا ہے۔ کچھ محرم محرمات کچھ ایسے ہیں جو تا قیامت تک محرمات ہی میں رہیں گے، ان سے کبھی بھی شادی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ محرمات ایسے ہیں جن سے وقتی طور پر تو نکاح نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر شادی تو نہیں ہو سکتی، لیکن حالات کچھ ایسے پیش آ جائیں ان کے ذریعے سے وہ عورت ان پہ حلال ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔
जैसे जीजू है, फुफेरा भाई है, कजन है, खालाजाद भाई है, ये और देवर है, जेठ है, इन सब से ये मुहर्रमात में आते हैं, इन सब से नामहरों में आते हैं कि इन सब से शादी हो सकती है। एक भाई का इंतकाल हो गया तो दूसरा भाई उससे शादी कर सकता है। एक हदीस में तो आया है देवर के बारे में कि इन्नल हम वल मौत, कि देवर जो है वो भाभी के लिए मौत है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो इनसे भी पर्दा किया जाएगा। लेकिन जब आज हम अपने माशरे का मुहासबा करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो ये चीज़ें हमें माशरे में मफकूद नजर आती हैं। ये चीज़ पाई नहीं जाती जिसको कुरान कह रहा है। उस कुरान की रोशनी में वो पर्दा हम पाते नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़वाज मुतहरात से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। सबसे ज्यादा अहम रोल जो रहा है हजरत आयशा सिद्दीका का रहा है कि उन्होंने उलूम दीन को, उलूम इस्लामियों को दूसरे तक पहुंचाया। बड़े बड़े सहाबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, जब किसी या हजरत उमर किसी मसले में अटक जाते थे या हजरत अली अटक जाते थे तो अपना वो किसी को भेजते थे हजरत आयशा सिद्दीका के पास कि जाओ उनसे ये मसला पूछ के आओ। हजरत आयशा बताया करती थी, इतनी बड़ी फकीहा थी वो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है उन औरतों की बनिस्बत बहुत बुलंद है। और फरमाया कि फला तख्दअना बिलक़ौल, कि बिल्कुल नरमी से बात किसी से मत करो तुम लोग। कि नरमी से बात करने के पीछे क्या राज है कि फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, कि जिसके कल में कोई नापाकी है, कोई कजी है, कोई बीमारी है, कहीं आप उससे नरमी से बात कर रही हो, कहीं वो फयत्मा हो कुछ और ही तमन्ना ना कर ले, कुछ और ही ख्याल ना कर ले, नाउज़ बिल्लाह। क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन तमाम उम्मतों की माएँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये किसी के लिए रवा नहीं है, ये तमाम उम्मत की माएँ हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप ऐसे बात, नरमी से बात मत करो। आपकी जबान में लचक नहीं होनी चाहिए, आपकी जबान में मिठास नहीं होनी चाहिए। आप किसी मर्द से बात करें तो अकड़ के बात करें, बिल्कुल ठान के, सीना तान के बात करें, ताकि अगले आदमी के ज़हन में कोई बुरे ख्यालात भी पैदा न हो। फयत्माओ, कुछ वो तमन्ना ना कर बैठे आपके बारे में, नाउज़ बिल्लाह। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा, उससे जो बात करनी है सीधी सीधी आप बात कर दीजिए। अगर आपके पास कोई मसला पूछने आता है तो सीधा सीधा उसको मसला बता दो, लेकिन आप उसके साथ ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिसकी वजह से उसके जहन में, उसके दिल में कोई ख्यालात पैदा हो जाए। यानी अपने जबान में आपने ऐसी कड़क को पैदा करना है। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को एहतियात करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। और ये तमाम चीजें जो है अप्लाई होती हैं आज की तमाम औरत पे, कि जब औरत किसी से बात करे उसके अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। किसी मर्द से अगर वो बात करती है उसकी जबान में लचक नहीं होनी चाहिए। उसका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, जब वो माशरे में निकले तो वो किस लिबास में निकलनी चाहिए। आज हमें इस मुहासबा करने की चीज, गौर करने की बात है कि हम अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को कैसे घर से बाहर निकालते हैं। हमारे क्या इनके बारे में पूछ नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन एक औरत जो अपने साथ 7 बंदों को जहन्नम में ले जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही लोग होंगे। ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारी बहन थी, कभी तुमने टोका, कभी रोका, पर्दे का इसको कहा? ये बाहर जो जीनत इख्तियार करके औरतें जाती हैं, अल्लाह की पनाह, ऐसी औरतों पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मरअता औरतुन, औरत पूरी की पूरी सतर है।
عورت کے معنی، عورت ان کے معنی ہی سطر کے ہوتے ہیں، چھپانے کے ہوتے ہیں، لیکن اذا تخرج من بیتہا، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، انکشفت شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اس کو ورگلانے کے لیے۔ لیکن آج کی عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں، بن سور کے وہ اپنے بالوں کو سنوار کر، اپنے چہرے کو سنوار کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ ایسی عورت کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہے، اولیاء کرام کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے سلسلے میں اس آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم عورتیں جاہلیت میں جیسے عورتیں اختیار کیا کرتی تھی زیب و زینت کو، مردوں کے سامنے بن سور کر آیا کرتی تھی، ان کو بھٹانے کے لیے، ان کو بھٹکانے کے لیے، ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، ایسی عورت پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ کل قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم کے اوپر ایسی عورت کو لٹکایا جائے گا، اور یہ آواز آ جائے گی جہنم کے دروغہ سے، اللہ رب العزت یہ حکم کریں گے اس عورت کو تپتے ہوئے سریے سے، سر سے لے کر پاؤں تک داغ کر، اور وہ دروغہ وہ پورے سریے سے عورت کو داغدار کرے گا اس کے جسم پہ، سر سے بالوں سے باندھ کر جہنم کے اوپر ایسی عورت کو لٹکایا جائے گا۔ اور ایسے عورت اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اپنے شوہر کو جہنم میں لے جائے گی، اپنے والد کو جہنم میں لے جائے گی۔ سب سے پہلے وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اے میرے مولا میرے اس باپ کو پکڑ، میرے بھائی کو پکڑ، میرے شوہر کو پکڑ، میرے بیٹے کو پکڑ، انہوں نے کبھی مجھے پردے کا نہیں کہا، میں تو دین سے نہ بلد تھی، دین سے نہ آشنا تھی، مجھے دین کا علم نہیں تھا، مجھے پردے کا علم نہیں تھا، لیکن میرا باپ کو پکڑ، یہ دین کا عالم تھا، میرے شوہر کو پکڑ، اس کو دین کے بارے میں معلوم تھا، میرے بھائی کو پکڑ، اس کو دین کے بارے میں پتا تھا، میرے بیٹے کو پکڑ، اس کو بھی دین کا علم تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں۔ اپنا محاسبہ کرنے کا یہ مقام ہے ہمارا کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اور بیویوں کو گھر سے کس لباس میں باہر بھیجتے ہیں۔ کیا ہم حضرت صفیہ کو بھول جائیں گے؟ کیا حضرت فاطمہ کو بھول جائیں گے؟ کیا حضرت سمیہ کو بھول جائیں گے، جنہوں نے اپنے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرنے کے بعد جب یہ پتا چلا کہ ان کے چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب ان سے یہ فرمایا گیا وہ خیریت سے ہے، وہ سلامت ہے، تو کہنے لگی اس مصیبت کے، اس خوشی کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، میرے بیٹے قربان ہو جائیں اور میرے چار بیٹے ہوتے میں ان کو بھی قربان کر دیتی، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن میرے نبی سلامت رہنے چاہیے۔ کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے اندر خواہشات اور تمنات نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں بن سورا کرتی تھی؟ اسلام نے ہر چیز کے حدود کو متعین کیا ہوا ہے۔ جب انسان اس حد میں رہ کے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی نفع دیتے ہیں۔ جب وہ اس حد کو کراس کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی پناہ سے وہ نکل گیا، اب جو چاہو کرو۔ باغی شخص جو ہوتا ہے، باغی شخص کے اوپر پھر حکمراں کچھ نہیں کر سکتے۔ حکمراں پہلے اس کی بغاوت کو دیکھتا رہتا ہے، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں سدھرتا پھر اس کو شوٹ کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی حد سے نکل جاتا ہے تو اللہ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ سدھر جائے گا، ڈیل دے دیتا ہے، رسی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ سدھرتا نہیں، جب وہ اس کے راستے میں نہیں مڑتا تو ایسے زور کی نکیل کو وہ کھینچتا ہے کہ زندگی بھر وہ اٹھ نہیں پاتا پھر۔ اور اللہ کی پکڑ جو ہے سخت ہے۔ سورہ بروج میں فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ جاہلیت کے طور و طریقے، جو جاہلیت کا رواج تھا، جاہلیت کی جو رسم تھی، ان رسموں کے اوپر مت چلو، تم اس طرح زیب و زینت کو اختیار نہ کرو۔ عورت کو یہ حق ہے کہ اگر وہ بنے گی، سورے گی اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے وہ بن سورے گی،
لیکن آج اس کے الٹا ہوتا ہے. گھر میں تو بالکل کوڑے کرکٹ کی طرح پڑی رہتی ہیں، گھر سے جب باہر نکلتی ہیں تو ایسی بند سور کے نکلتی ہیں کہ شیطان کو بھی ترس آ جاتا ہے، شیطان بھی اش اش کر جاتا ہے. لیکن اس عورت پہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. حالانکہ قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ سب سے صحیح مقام عورت کے لیے سب سے اچھی جگہ جو ہے ان کے گھر ہے. مردوں کے لیے سب 27 نمازوں کا ثواب ہے مسجد میں نماز پڑھنا، 27 سے بھی زیادہ. عورت کے لیے 27 گنا افضل ہے نماز پڑھنا گھر میں پڑھنا. اگر برانڈے میں پڑھے گی، برانڈے سے افضل ہے وہ کمرے میں پڑھے، سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں جمے رہو. جو عورت اپنے گھروں میں رہتی ہے وہ عورت پاک بازی کو اختیار کرتی ہے اور اپنے اندر ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھتی ہے. اور جو عورت اپنے حسن کا، انسان کی طاقت کیا ہے؟ جو مرد ہوتے ہیں، مرد کا جو حسن ہوتا ہے اس کی باڈی ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے. وہ راستے میں چلتے چلتے کسی کو اگر ایسے بھی مارے گا تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کی مرد کی لچک اس کی باڈی میں ہوتی ہے، لیکن عورت کی لچک جو ہوتی ہے اس کے حسن میں ہوتی ہے. اس کی باڈی تو کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہو سکتی، وہ کسی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے بنسبت مرد کے. عورت کا جو حسن ہوتا ہے وہ اس کے چہرے میں ہوتا ہے، اس کی باڈی میں طاقت تو نہیں ہوتی مرد کے مطابق. لیکن ایسی عورتوں کو کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں جمی رہو، اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ جاہلیت کی رسم و رواج کی طرح اپنے آپ کو عریاں کر بازاروں میں نمائش مت کرو. اپنے بالوں کو، اپنے بناؤ سنگھار کو اور اپنے حسن کو بازاروں کی منڈیوں میں نیلام مت کرو. سخت وحید اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. یہ سورہ احزاب میں سن 5 ہجری میں نازل ہوئی یہ سورہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام اوزائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتی تھی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ تو وہ کہتی تھی کہ یہ آیت جو ہے تمام عورتوں کے سلسلے میں قرآن میں جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں سب سے بڑی آیت ہے، اور رونے لگ جاتی تھی جب یہ آیت پڑھتی تھی. بار بار اس آیت کا ورد کیا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ. آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب جو اوپر جو نبی کی بیویوں میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پردہ کرو، گھر سے باہر اس طرح مت کرو، مردوں سے ایسی بات مت کرو، نرمی سے اکڑ کر پیش آؤ، یہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مین مقصد یہ تھا کہ اے نبی کی بیویوں، جو تم کو پردے کا حکم دیا گیا اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اور اہل بیت سے گندگی کو، نجس کو، برائی کو دور کر دے، ہٹا دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا مفعول مطلق لایا آگے، یطہرکم بھی مفہوم ادا ہو رہا تھا لیکن اسی سے مفعول مطلق لے آئے تطہیرا کہ اللہ تم کو خوب در خوب پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی خوب در خوب پاک کرنا چاہتا ہے. اہل بیت میں ایک حدیث یہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسنین کرمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لیا، کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یقیناً وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں، پہلے یہ ہے پھر وہ ہیں. حسنین کرمین، فاطمہ تو زہرا تو حضرت خدیجہ کی اولاد ہے، وہ تو بعد میں آئے نا. پہلے حضرت خدیجہ تھی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، تو پہلے بیویاں ہیں اہل بیت میں، پھر وہ بھی ہیں.
وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی، جب حضرت علی کے مقابلے میں وہ لشکر کی قیادت کر رہی تھی، تو اصول یہ تھا کہ جب اس زمانے میں جب کوئی کا حملہ آور کسی پہ حملہ کرتا ہے، جب وہ اس پہ فتح حاصل کر لیتا ہے، جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بانیاں بنا دی جاتی ہیں، اور مال جو ہوتا ہے اس کو ایک بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، مال غنیمت کہا جاتا ہے، پھر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اصول یہ تھا کہ اب یہاں ادب کی بات بتا رہا ہوں میں کہ آپ حضرت علی نے جب فتح حاصل کی حضرت ام عائشہ کے لشکر پر، تو حضرت عائشہ جب آئی تو حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کا کام جنگ میں نہیں ہے، آپ کا کام گھر میں ہے۔ اور یہ آیت یاد دلائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاحِدًا، اور 4-5 عورتیں آپ نے حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ہمراہ ساتھ لگائی ان کو مدینے چھوڑنے کی۔ اور علی نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ آپ کا کام جنگ میں نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھا کریں۔ تو حضرت عائشہ کو عمر بھر اس دکھ میں تھی، وہ عمر بھر ان کو دکھ رہا کہ میں باہر نکل کے حضرت علی کے مقابلے میں آئی۔ ہم کو سیرت کو پڑھانی چاہیے، حضرت عائشہ کی پڑھانی چاہیے، حضرت اماں صفیہ کی پڑھانی چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری بیٹیاں آج کس طرح وہ نکل رہی ہیں باہر، ان کی کیا حالت ہے، اور ان کو یہ سب دینے والا کون ہے؟ ایسے پجامے پہنتی ہے، ایسی پینٹیں پہنتی ہے، اللہ کی پناہ۔ آپ کو جو لا کر دیتے ہیں آپ کو پکڑنی ہوگی، آپ کو پوچھنی ہوگی دینے والا کون ہے، پیسے کن کے، کیا وہ خود کماتی ہے؟ یہ پوچھ تو آپ لوگوں سے ہو جائے گی۔ والدین آپ ہیں، بھائی آپ ہیں، شوہر آپ ہیں، یہ تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ آج حالات حاضرہ کا آپ مشاہدہ کیجئے، حالات کیسے ہیں، حالات میں کیا ہے۔ کچھ لوگ کو حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ کیا حجاب کو اتار کر چل رہے ہیں، اپنے بالوں کو بنا سوار کر چل رہے ہیں؟ کیا اے اللہ رب العزت ہم کو اس بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟